حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک امیز زادہ نوجوان آیا، عرض کرنے لگا حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مجھے تیری دعوت قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، مجھے وقت عطا فرما دیں۔ آپ نے پھر انکار کر دیا، اس نے پھر اصرار کیا حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، مجھے وقت عطا فرمائے۔ آپ نے پھر انکار کر دیا، اس نے کہا حضرت مجھے وقت عطا فرمائے۔ اس کا بار بار اصرار بڑھا، جب اس کا بار بار اصرار بڑھا تو حضرت صاحب نے فرمایا میری 3 شرطیں ہوں گی، اگر یہ تو قبول کرتا ہے تو میں تیرے گھر میں آؤں گا۔ اس نے کہا حضرت آپ ارشاد فرمائے آپ کی شرطیں کیا ہیں؟ جو آپ کی شرط ہوگی میں پوری کروں گا۔ حضرت صاحب نے پہلی شرط ارشاد فرمائی، فرمایا میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ فرمایا میری دوسری شرط یہ ہے میں جو تم چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ اس نے کہا حضرت مجھے منظور ہے۔ اور فرمایا میری تیسری شرط یہ ہے جو تم کو کہوں گا وہ تم کو کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا حضرت مجھے منظور ہے۔ تینوں شرطیں اس نے قبول کر لیں۔ اس نے پورے شہر کے اندر اعلانات کرا دیے کہ اللہ کے ولی حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فلاں وقت میرے گھر میں تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ لوگ دور دراز سے اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جمع ہو گئے کہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دیدار کریں گے، ان کی زیارت کریں گے۔ سب لوگ وہاں پہ جمع ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ وہ اللہ کے ولی آئیں گے، ان کو دیکھیں گے۔ لیکن جب وقت مقررہ پر حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آتے ہی وہاں پر بیٹھے جہاں لوگوں کے جوتے پڑے ہوئے تھے، لوگوں کے جوتوں کے اوپر بیٹھے۔ اور جب وہاں پر بیٹھے میزبان آیا، عرض کرنے لگا حضرت یہ کیا ہے، آپ جوتوں پر بیٹھ رہے ہیں، آپ آگے تشریف لائیں، یہ ساری محفل آپ کے لیے سجی ہوئی ہے، آپ آگے تشریف لے کر آئے۔ حضرت صاحب نے فرمایا نہ، میری پہلی شرط کو یاد کرو۔ فرمایا پہلی شرط کو یاد کرو، میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، میرا یہ تمہارے ساتھ طے ہوا تھا، میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ اس نے کہا حضرت مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ جو میں نے شرط آپ کے ساتھ قبول کی تھی کہ آپ جوتوں کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ جوتوں کے اوپر بیٹھیں گے۔ اللہ والوں کی سوچ دیکھیں کہ جو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، جو لوگ ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے ولی ان کے جوتوں کے اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ اور جب کھانے کا وقت آیا، میزبان نے کھانا لگایا، لوگ اعلیٰ بہترین کھانے کھا رہے ہیں، لذیذ کھانوں میں مصروف ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، وہ تناول فرمانے لگے۔ اور جب اس کو تناول فرمانے لگے تو میزبان پھر آیا، عرض کرنے لگا حضرت کھانا تو کھا لیں، اتنا اعلیٰ کھانا بنایا ہے، میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، حضرت آپ کچھ تو کھائیں۔ فرمایا میری دوسری شرط کو یاد کرو، جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ قابل غور بات ہے، فرمایا جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، اور میں نے تمہارے ساتھ طے کیا تھا، شرط رکھی تھی، اور میری پسند جو ہے وہ یہ ہے، جو میری چاہت ہے وہ یہ سوکھی روٹی ہے، تو سوکھی روٹی میں کھاؤں گا۔ سوکھی روٹی محفل میں کھائی، اور کھانا کھانے کے بعد میزبان کو حکم دیا کہ تم ایک انگیٹھی لاؤ، اس کے اندر آگ جلاؤ اور اس کے اوپر توا رکھو۔ میزبان ایک انگیٹھی لایا، اس کے اندر آگ جلائی، اس کے اوپر توا رکھا۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جوتے اتارے، ننگے پاؤں توے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اور جب توے کے اوپر کھڑے ہو گئے، لوگ دیکھتے رہ گئے کہ گرم توا جو سرخ انگارہ بنا ہوا ہے، آگ کی تپش کی وجہ سے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ننگے پاؤں اس توے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ سب لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کے ولی، ان کی کرامت ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا لوگو سنو میری بات، فرمایا لوگو سنو میری بات، کہ میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، اور اس کا حساب میں نے گرم توے کے اوپر کھڑے ہو کر دے دیا ہے۔ اور فرمایا آؤ اب باری باری تم بھی اپنے کھانے کا حساب دو، اپنی زندگی کا حساب دو، جو ابھی تم نے کھایا ہے، جو آج کھانا کھایا اس کا حساب دو۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی، رونا شروع کر دیا، کہنے لگے حضرت یہ آپ کی کرامت ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ آپ کی کرامت ہے، حضرت یہ آپ کی کرامت ہے کہ جو یہاں پر بیٹھ کر آپ نے ایک اللہ کے ولی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ نے ننگے پاؤں توے کے اوپر کھڑا ہو کر آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ تو آپ کی کرامت ہے۔ تو حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ تو دنیا کی ایک آگ ہے جس کے اوپر یہ توا گرم ہوا اور میں نے اپنے ننگے پاؤں اس کے اوپر رکھے، لیکن قیامت کا دن یاد کرو جب سورج 1.25 میل پر ہوگا اور گرمی برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح دہکتی ہوگی، اور اس وقت انسان کا پورا جسم ننگا ہوگا، اور فرمایا کہ اس وقت تمہارے اندر کون سی کرامت آ جائے گی کہ جو تم پوری زندگی کی نعمتوں کا حساب دو گے۔ اللہ کی بات کریں، سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
فرمایا اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے یہ نعمتیں کہاں سے لی، کہاں خرچ کی، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ تو فرمایا اس دن تمہارے اندر کون سی کرامت آ جائے گی؟ جو تم آج کرامت نہیں دکھا رہے تو وہاں پر کون سی کرامت دکھاؤ گے؟ بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا، قیامت کے سوالوں کے جواب تیار کرنے کا،